الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إلى يوم الدين. آیت کریمہ پر کچھ عرض و معروض کرنے سے قبل انتہائی عقیدت و ادب و احترام کے ساتھ سرور کائنات فخر موجودات سید الانبیاء محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ شرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ما غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ما مدد قادریم نعرے غوث اعظم زنم دم شاہ احمد رضا خان قطب عالم زنم. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم. ربیع الاخر شریف کا یہ مہینہ بڑا ہی بابرکت ہے، بڑا ہی شان والا ہے، اس لیے کہ ربیع النور یہ سید الانبیاء کا مہینہ ہے اور ربیع الاخر یہ سید الاولیاء کا مہینہ ہے. ویسے تو ہر ولی کی شان اللہ تبارک و تعالی نے نمایاں ہی رکھی ہے، اور ہندوستان کی سرزمین یہ اولیاء کاملین سے برسوں سے بری پڑی ہے. یہ زمین بڑی با کمال ہے اور بڑی با فیض ہے، اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ جس زمین پر تمام آدم علیہ السلام کی ذات جو سری لنکا کے پہاڑ پر جو بھیجی گئی وہ حضرت آدم علیہ السلام کی ذات بابرکت جن کی ہم اولاد ہیں. یہ پہلے ہی سے یہ زمین بڑی مقدس ہے، بڑی بابرکت ہے. جس طرح ہم نے سید الاولیاء سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی قطب ربانی محبوب سبحانی غوث سمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو سنا تھا، اور آپ کے مقام کو ہم نے سنا کہ جو بھی آپ کو مقام ملا ہے اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے شریعت احکام الہیہ کی پابندی کی. بغیر احکام الہیہ اور فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پابندی کے
کوئی انسان اللہ کا محبوب نہیں بن سکتا۔ جن اولیاء کو پیدا فرمایا ان میں سے ایک کا نام ہم نے جو سنا اور کئیوں نے اس مزار پر حاضری بھی دی ہوگی، ان کا عرس مبارک 18 ربیع الاخر شریف کو گزرا، جسے ہم سید محمد علیہ رحمت و رضوان کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ یہ نام شاید کہ آپ پہلی دفعہ سنتے ہوں گے، لیکن اگر آپ کے القابات کو آپ کے سامنے رکھوں تو آپ بخوبی جان جائیں گے کہ یہ نام کس ذات باغ کا ہے، جن کے القابات حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات ہیں، جن کا نام اصل میں سید محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ آپ کا ایک لقب شیخ المشائخ بھی ہے اور آپ کا ایک لقب سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء بھی ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام پاک سید محمد علیہ رحمت و رضوان اور آپ کے والد محترم کا نام سید احمد بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت بی بی زلیخا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ کی ولادت غالباً ہجری سن 634 یا ہجری سن 636 کے اندر آپ کی ولادت باسعادت یو پی کے مقدس شہر بدایوں کے اندر ہوئی تھی۔ اصل میں آپ رہنے والے ہیں بخارا کے، اس لیے آپ کو ایک طرف سے نظام الدین بخاری بھی کہا جاتا ہے۔ تاریخ اور سیرت کے اندر آپ کا جو ذکر کیا گیا تو کہیں پر لکھا سید محمد بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ المعروف میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء۔ توجہ سے سننا، اس لیے کہ ہم جس سے محبت کریں اس کی شان کو بھی ہم نے سننا ہوگا۔ یہ مقام اولیاء کو ملتا کیسے ہے؟ یہ اللہ کے محبوب کیسے بنتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی انہیں اپنا محبوب کیسے بناتا ہے؟ گزشتہ بیان میں بھی میں نے کہا تھا کہ ہر گلی میں گھومنے والا جو علل اعلان اپنی ولایت کا ڈنکا بجائیں اور آج عوام اس کو ولی تسلیم کر لیں تو ہم اس کو اور ہر کسی کو ہم ولی نہیں مانیں گے، اس لیے کہ ولایت کو چھپانا ولی کے اوپر واجب قرار دیا۔ ولایت کا چھپانا ولی کے اوپر کیا ہے؟ واجب ہے۔ اور خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ شان عطا کی ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس وقت بھی جس حال میں رب کائنات کی بارگاہ کے اندر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے اور جو دعا کرواتا اللہ ان کی دعا کو قبول فرما لیتا تھا۔ یہ مقام اللہ نے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلطان المشائخ علیہ الرحمہ کو عطا کیا ہے۔ آج بھی اگر خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی چوکھٹ پر ہم جا کر جو بھی دلی مرادیں مانگیں اور آپ کی نظر ولایت اٹھ جائیں تو پھر دعائیں رب کائنات کی بارگاہ میں قبول بھی ہوگی اور مرادیں بھی پوری ہو جائے گی۔ اس لیے کہ ہم ولیوں کا وسیلہ محبوب کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں۔
اور پھر وہاں سے وسیلہ بنا کر پھر رب کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں. ہم ڈائریکٹ نہیں پہنچتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اعمال وہ نہیں ہیں کہ ڈائریکٹ پہنچا جا سکے. سلطان المشائخ حضرت سیدنا شیخ محمد المعروف خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت اور آپ کا نام اچھی طرح یاد رکھیں، اس لیے کہ مشہور بزرگان دین کا نام تو یاد ہونا ہی چاہیے. جو بھی ہم سنتے ہیں کہ خواجہ نظام الدین اولیاء یا سلطان المشائخ، تو یہ تمام آپ کے القابات ہیں جس سے آپ مشہور ہوئے. زمانے کے اندر بزرگوں نے آپ کو ان القابات سے نوازا اور پھر آپ کا نام کم اور آپ کے القابات سے آپ زیادہ جاننے اور پہچانے جانے لگے. آپ کا جو سلسلہ جو مشائخ کا ہے وہ آپ سلسلہ چشتیہ کے عظیم بزرگ ہیں. سلسلہ چشتیہ کے عظیم بزرگ ہیں. اور آپ مرید کس کے ہیں؟ آپ مرید کس کے ہیں؟ اور آپ کے دل میں ان سے بیعت کرنے کا شوق کیوں پیدا ہوا تھا؟ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت سے قبل کی چند باتیں سن لیں. آپ پہلے توجہ سے سننا، اس لیے کہ تاریخی اور سیرتی باتیں ہیں. آپ کے والد محترم کے والد حضرت سید علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت سید علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ چچا زاد بھائی ہے حضرت سید عرب کے. اور یہ حضرت سید عرب یہ بھی رہنے والے ہیں بخارا کے، اور یہ امیر گھرانے کے انسان اور بڑے کامل تاجر. جب بخارا سے آپ کو تجارت کے لیے ملک ہند کا ارادہ کیا آپ نے، تو آپ نے اپنے چچا زاد بھائی سید علی کو ساتھ لیا. اور یہ سید علی جو ہیں آپ کے چچا زاد بھائی، ان کی مالی پوزیشن یہ تھی کہ آپ کے مد مقابل نہیں تھے. آپ مالی اعتبار سے بڑے کمزور تاجر تو تھے، لیکن ان کے بڑے ان جیسے تاجر نہیں کہ ان کا بڑا تجارتی کام اور یہ چھوٹے تاجر. لیکن بھائی کا حکم تھا، ساتھ میں آپ نے بخارا کو ترک کیا اور پھر آپ بدایوں شریف کی زمین پر آ کر ٹھہرے. اور وہیں کی زمین نے آپ کے پیر کو ایسا تھام لیا کہ پھر آپ نے بخارا کا رخ کرنا ترک کر دیا. آپ واپس بخارا نہیں گئے. اور اسی ایام میں آپ نے اپنے چچا زاد بھائی سے کہا کہ بھائی، میری بیٹی چونکہ جوان ہو چکی ہے. حضرت سید عرب بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بیٹی کا نام ہی حضرت بی بی زلیخا ہے، اور یہ ولیہ تھی. کیا تھی؟ ولیہ. اور چونکہ بڑی نعمتوں سے پلی بڑی تھی، شاہی خاندان تھا، خادمہ ہر وقت گھر میں رہا کرتی، کبھی ہاتھ سے ایک برتن نہ پکڑا تھا، کبھی کھانا بھی تیار نہ کیا تھا. لیکن قربان تو جائیں، علم پہلے سے موجود تھا. اس لیے کہ اللہ کی جو محبوبہ ہوا کرتی ہیں، محبوب الہی جو بن جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ولیہ ہوتی ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی عطا سے اسے وہ علم عطا کرتا ہے کہ ہر ظاہر اور باطن کو وہ سمجھ لیا کرتی. جب آپ کے والد نے اپنے بھائی سے کہا کہ بھائی، اب اس بوجھ کو اور اس فرض کو میں ادا کرنا چاہتا ہوں،
کوئی لڑکا تلاش کرے کیا ہے؟ بھائی نے کہا کہ ہاں بھائی، لڑکا تو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بیٹا تمہارے گھر کے اندر موجود ہے، اور وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد محترم حضرت سید احمد بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں۔ اور جب یہ نام سنا تو آپ فرماتے ہیں بھائی آپ کی بیٹی بڑی ناز میں پلی بڑی ہے، میرا بیٹا اس کے ناز و نعم کو پورا نہیں کر سکے گا، دنیاوی دولت ہمارے گھر میں نہیں ہے، ہم اتنے امیر نہیں ہیں کہ تمہاری بیٹی کی پرورش وہ شاہانہ انداز میں کر سکیں۔ یہ تمام تقریر سننے کے بعد آپ کے بھائی حضرت سید عرب بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی میں نے تمہارے بیٹے کا انتخاب اس لیے نہیں کیا کہ وہ میری زندگی بھر غلامی کرے گا، بلکہ میں نے اس کے اندر جو علم کا نور دیکھا ہے، اسی علم کی دولت پر میں نے اپنے حسن سے بڑی ہوئی بیٹی کو دینا تیار کیا ہے، میں نے علم کو اپنے سامنے رکھا ہے۔ بات کیا سمجھ میں آئی کہ جب بھی بیٹی کا انتخاب کیا جائے یا بیٹے کے لیے بہو کا انتخاب کیا جائے تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان عالی شان ہے کہ جب کسی کے لیے بیٹی کا انتخاب کرو یا اپنے بیٹے کے لیے کسی کی بیٹی کا انتخاب کیا جائے تو نہ دولت کو دیکھا جائے، نہ عزت کو دیکھا جائے، نہ شان و شوکت کو دیکھا جائے، بلکہ دیکھا یہ جائے کہ اس کے اندر اخلاق کی کیفیت کتنی ہے، اس کے اندر علم کا مقام کتنا ہے۔ اور جب بیٹے کے اندر بھی دیکھا جائے تو پھر یہ دیکھا جائے کہ بیٹا کتنا باعمل ہے، شریعت کا حکم کتنا جانتا ہے۔ حضرت سید عرب بخاری فرماتے ہیں کہ بھائی میں نے اس لیے اپنی بیٹی کو نہیں دینا کہ تمہارا بیٹا زندگی بھر میرے در کے ٹھوکریں کھاتا رہے، بلکہ اس کا مقام میں جو جانتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر نور ایمان موجود ہے، علم کی وہ دولت ہے کہ جس تاریکی جنگل کے اندر چلا جائے گا راستہ خود بخود بنتا چلا جائے گا۔ میں اپنی بیٹی کو دینا چاہتا ہوں، بھائی دل سے قبول کر لیں۔ جب دونوں بھائیوں میں معاملہ طے ہوا، اب حضرت سید احمد بخاری سے باپ نے بات چیت کی، سید عرب بخاری اپنی بیٹی زلیخا سے بات کرتے ہیں۔ بیٹی بھی بڑی عجب تھی، بیٹی کی زبان سے یہ نہ نکلا کہ والد محترم میں تو شاہانہ زندگی گزارنے والی ہوں، آپ اپنے بھائی کے اس بیٹے سے میرا رشتہ کیوں کرتے ہیں جو دن میں کما کر رات کو کھاتا ہے، کئی دن کے فاقے اس کے گھر میں گزرتے ہیں، کئی دن اس کے گھر میں چولہا نہیں جلتا، باپ آپ میرا رشتہ ایسے جوان بیٹے سے کیوں کرتے ہیں؟ یہ الفاظ نہ نکلے بلکہ نکلا تو یہ نکلا والد محترم مجھے یہ رشتہ بخوبی منظور ہے، اس لیے کہ آپ نے اس بیٹے کا انتخاب کیا جو میرے سر کا تاج بننے والا ہے، جس کے پاس مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق موجود ہے، جو سراپا عشق مصطفیٰ کے اندر اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ والد محترم میں اس رشتے کو قبول کرتی ہوں۔ جب آپ کا نکاح بھی طے ہو چکا ہے، آپ کا نکاح ہو گیا، اب آپ ذرا اندازہ تو لگائے آپ کی بیوی نے حضرت زلیخا نے کبھی پلٹ کر اپنے باپ کے دروازے کی طرف دستے مفلسی کو نہیں پھیلایا تھا، کبھی ایسا نہ کہا کہ والد محترم آج گھر میں چولہا نہیں جلا ہے، آج کھانا نہ پکا ہے، کبھی نہ زبان پر لائی، حالانکہ شاہانہ زندگی گزارنے والی۔ جب 1 سال مکمل ہو گیا تو حضرت بی بی زلیخا رضی اللہ تعالی عنہا کے والد محترم حضرت سید عرب بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ یہ 1 سال تھا جو باپ نے شادی کے بعد بیٹی کی رخصتی کے بعد گزارا، اور بھائیوں نے بہن سے کہا بہن جب بھی ضرورت ہو یہ دروازے شاہانہ کھلے پڑے ہیں، تم یہاں سے شاہی خزانہ جتنا چاہو لے سکتی ہو، لیکن کبھی بھی آپ نے دستے مفلسی بھائی کے دروازے پر پھیلایا نہیں ہے، کبھی آپ نے مانگا نہیں۔ آپ ذرا اندازہ تو لگائیں
یہ صبر کیسا تھا، یہ تعلیم کیسی تھی۔ آج ہم اپنی بیٹیوں کی تعلیم پر غور کریں تو پتہ چلے گا کہ ہماری بیٹیاں اتنی تعلیم سے کوڑی پڑی ہیں کہ غیروں کے ساتھ جانا تو پسند کرے گی، لیکن اگر کسی دیندار بیٹے نے جوانی میں اگر داڑھی کو سجا لیا ہو تو رشتہ منظور نہیں کرے گی، اس لیے کہ یہ میرے شوق کو کیسے پورا کرے گا، اس لیے کہ یہ تو داڑھی والا ہے۔ میں ایسی بیٹیوں کو پیغام حق دینا چاہوں گا کہ اگر تم نے سنت مصطفیٰ کی مخالفت کی ہے تو پھر یاد رکھنا زندگی میں کبھی سکون میسر نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ سکون وہی پا سکتی ہے جو عشق مصطفیٰ کو سمجھ سکتی ہوں، جو فاطمہ کی چادر پڑھ سکتی ہوں، جس نے فاطمہ کی سیرت کو پڑھا ہو۔ آپ ذرا اندازہ تو لگائیں، حضرت زلیخا رضی اللہ تعالی عنہ یہ والدہ محترمہ ہے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی، لیکن آپ نے کبھی بھی زبان پر شکوہ اور شکایت نہ لائی۔ جب آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تو آپ محنت و مشقت کرتی، اپنے شوہر کا ہاتھ بٹھاتی، اور پھر آپ کے شوہر حضرت سید احمد بخاری بار بار اسی فکر میں رہتے کہ میری بیوی کی دل جوئی کس طرح کروں، یہ شاہانہ خاندان کی رہنے والی ہیں، اس کی تمام فرمائش کو میں کس طرح پورا کر سکوں، دن رات محنت و مشقت کرتے، لیکن حال یہ تھا کہ کبھی ایک دن کا کھانا مل جاتا تو کبھی دوسرے دن چولہا نہیں جلتا تھا۔ یہ میں تاریخ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ خواجہ نظام الدین اولیاء کے والد محترم کی تاریخ۔ لیکن ذرا غور تو کریں، کبھی بیوی نے زبان پر یہ نہ لائی کہ آپ نے کیا کیا، میں تو شاہانہ گھر کی بیٹی ہوں، آپ نے کبھی میرا کوئی شوق ختم پورا نہ کیا، آپ محنت کرتی جاتی اور شوہر کا حق بھی ادا کرتی، اس لیے کہ باپ نے تعلیم دی تھی۔ باپ نے ہمیشہ یہ تعلیم عطا کی تھی کہ جب رشتہ طے ہوا اسی وقت اپنے بھائی سے یہ کہا تھا، اے میرے بھائی، میں نے اپنی بیٹی کو شاہانہ کر و فر کے ساتھ تو رکھا ہے، لیکن اس کے دل میں کبھی دولت دنیا لالچ آنے نہیں دی ہے، کبھی اس کو میں نے دنیا کی رغبت نہیں ہونے دی ہے، اس کو دنیا کی طرف مائل نہیں ہونے دیا۔ بھائی، میں نے ہمیشہ اس کو احکام مصطفیٰ سکھائے ہیں، اس کے دل کے اندر ہمیشہ شریعت کا لحاظ ہے، وہ اپنے شوہر کا بخوبی حق ادا کرے گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ شوہر کا حق ادا کرنا بڑا مشکل کام ہے، اس لیے کہ حکم شریعت تو یہ ہے کہ اگر شوہر سر سے لے کر پاؤں تک پھنسیوں سے بھر چکا ہو اور بیوی اس کے اس زخموں کو چاٹ کر وہ ختم بھی کرے، چاٹا کریں جو پیپ وغیرہ نکلتا ہو، لیکن اس کے بعد بھی وہ یہ کہیں کہ میں نے حق ادا کیا، تو وہ بھی اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی ہیں، اس لیے کہ شوہر کا وہ مقام ہے۔ لیکن یاد تو کریں یار کہ وہ شاہانہ زندگی گزارنے والی زلیخا، وہ مفلسی کے گھر کے اندر کبھی ایک دن کا کھانا مل جاتا، کبھی دوسرے وقت کا بھی نہ میسر ہوتا۔ آپ دن گزار رہے ہیں، اور حاکم وقت جو تھے اس وقت وہ بھی کوئی عام انسان نہ تھا، بلکہ اپنے وقت کا وہ ولی کامل جسے حضرت خواجہ شمس الدین التمش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ وہ ولی ہے کہ آپ ان کی شان اگر سنیں تو پتہ چلے گا کہ ہماری تاریخ کے اندر ایسے بھی بادشاہ گزرے ہیں کہ جن کو اللہ نے ولایت کے اعلیٰ منصب پر فائز کیا تھا۔ یہ حضرت خواجہ شمس الدین التمش رحمۃ اللہ تعالی علیہ، لیکن اس پر میں بات نہ چھیڑوں اس لیے کہ بات کہیں اور چلی جائے گی۔ میرا موضوع ہے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بچپن کیسا گزر رہا تھا۔ آپ کی والدہ محترمہ اور آپ کے والد بیٹھے ہوئے ہیں، خواجہ شمس الدین التمش نے ایک کاغذ بھیجا، لفافہ بند ہے اور خادم حاضر ہیں، دونوں غور و فکر میں تھے کہ اب کس طرح زندگی کو آگے بڑھایا جائے۔ ابھی کوئی اولاد بھی پیدا نہ ہوئی تھی اور وہ بہت زیادہ اس کی فکر کے اندر لگے رہتے کہ دنیا کی نعمت تو مل جاتی ہے، لیکن رب کی طرف سے جو عظیم نعمت ہے وہ اولاد کی نعمت ابھی نہ ملی تھی۔ آپ ہمیشہ رات میں اس وقت اٹھتے جب محلہ سو چکا ہوتا، رات تاریکی چھا جاتی،
آپ رب کائنات کی بارگاہ کے اندر ہاتھ اٹھا کر دعا گو ہوتے، مولا مجھے نیک اولاد عطا کر، مولا مجھے نیک اولاد عطا کر۔ کئی سال گزر چکے تھے، لیکن جب قاصد آیا لفافہ کھولا تو اس میں لکھا کیا تھا؟ جب لفافہ بند دیکھا، گھر میں لے کر گئے، بیوی بیٹھی ہے، لفافہ کھول کر دیکھا تو اپنے وقت کا پی ایم جسے ہم کہیں وہ خواجہ شمس الدین التمش کی ذات بابرکت ہیں، آپ نے یہ لکھا تھا: سید احمد بخاری آپ کا مقام بڑا عظیم ہے، مجھے خبر نہ تھی کہ آپ میرے قریبی گاؤں کے اندر بسے ہیں، مجھے یہ خبر نہ ہونے پر میں افسوس و ملامت کرتا ہوں، آپ کو میں قاضی شہر کا عہدہ دیتا ہوں، آپ دل سے اس کو خوشی سے قبول کر لیں، یہ میری طرف سے آپ کو ایک ادنا تحفہ ہے۔ آپ نے جب یہ پڑھا تو آپ کی دنیاوی جتنی ضرورتیں تھیں ایک طرف دماغ سے نکل رہی تھی، بیوی سے مشورہ کیا کہ یہ تو سلطانوں کا حکم ہے، کام کیا جائے یا نہ کیا جائے، اس لیے کہ ایک طرف بادشاہ کا حکم ہوتا ہے اور ایک طرف شریعت کا لحاظ دیکھنا ہوتا ہے، ایک طرف عدل و انصاف کا ترازو ہے تو ایک طرف بادشاہ کی لٹکی ہوئی تلوار کو دیکھنا پڑتا ہے۔ دونوں میاں بیوی آپس میں محو گفتگو ہیں، اور جب زبان سے نکلا تو سید احمد بخاری فرماتے ہیں بیوی بادشاہ کا حکم ایک طرف، جب نظام ترازو ہمارے ہاتھ میں ہوگا تو انصاف وہی کیا جائے گا جو نظام مصطفیٰ عطا کرے گا، یہ عہدے کو قبول کیا جائے، اس لیے کہ یہ خدمت میرا رب مجھے عطا کر رہا ہے، یہ بادشاہ کے دل میں میرے رب ہی نے یہ بات ڈالی ہے اور یہ خدمت میں قبول کرتا ہوں۔ آپ حاکم وقت کے پاس پہنچتے ہیں، شہر قاضی مقرر ہوئے، تنخواہ کوئی بہت لمبی چوڑی نہ تھی، لیکن دن گزرتے گئے، کبھی ایک دن، کبھی 2 دن، کبھی تیسرے دن بھوکا رہنا پڑتا، اور اس طرح ایام گزرتے گئے۔ 15 سال شادی کو گزر گئے ہیں، ابھی اولاد پیدا نہ ہوئی تھی، اور آپ جب دن میں ڈیوٹی کر کے آتے، رات میں مصلی بچھا کر رب کائنات کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے، مولا مجھے نیک اولاد عطا کر دے، مولا مجھے نیک اولاد عطا کر۔ اب ایک وہ بھی وقت آیا، قبولیت کی گھڑی تھی اور آزمائش کا وقت بھی ختم ہوا کہ اے سید احمد بخاری، تو نے میری آزمائشوں میں کبھی بھی ثابت قدمی میں ذرا بھی لغزش نہ آنے دی، میں نے تجھے آزما لیا، اب آج تجھے میں ایک نیک اولاد عطا کر رہا ہوں۔ اور اسی رات کے اندر وہ بشارت عظمیٰ عطا کی، اور پھر اس کے بعد آپ کے پشت سے نکل کر وہ مقدس نطفہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ وہ ماں کے پیٹ میں جلوہ بار ہوتے ہیں، اور پھر جب آپ کی ولادت ہوتی ہے تو ولادت کے بعد 5 سال گزرتے ہیں۔ کتنے؟ 5 سال، اور باپ کا سایہ شفقت بھی اٹھ جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے، اور جب آپ کی ولادت ہوئی، نام و رسم جو کچھ کرنا تھا سب ختم ہونے کے بعد آپ کو مکتب کی دہلیز پر جب بھیجا گیا تو اس وقت محلے کے اندر جو مولانا تھے وہ بھی ولی تھے، پابند شریعت تھے، اور پھر ان کی ایک کرامت یہ تھی کہ جو ان سے ایک سورت پڑھ لیتا اسی کے فیض سے پورا قرآن مقدس حفظ کر لیا کرتا، پورا قرآن مقدس حفظ کر لیتا۔ تو والدہ کو شوق جاگا کہ اب یہ میرے پاس نہیں بلکہ اسی مکتب میں بھیجا جائے جہاں پر اس کی اچھی طرح تعلیم و تربیت کی جائے۔ جب آپ مکمل 5 سال ہوئے تو پھر 5 سال کے ہو گئے تو پھر آپ کے والد محترم کا جب سایہ شفقت اٹھا تو اب ماں کو اور فکر لاحق ہو گئی، اب تو شاہی خزانے سے کچھ نہ کچھ لینا ہوگا، لیکن قربان تو جائیں، کیسی تربیت تھی باپ کی، اسلامی قانون کے مطابق کیسی تربیت کی تھی کہ بھائیوں کے دروازے پر پھر بھی ہاتھ کو نہ پھیلایا، بلکہ رات میں عبادت کے لیے کھڑی ہوتی، صبح صادق جب نمودار ہوتا تو اسی وقت آپ کھڑی ہو جاتی اور اپنے گھر کی ذمہ داری کے لیے، گھر کو چلانے کے لیے چرخہ چلاتی اور سوت تیار کرتی۔
خادمہ نے ایک رات دیکھ لیا تو خادمہ کہتی ہے محترم ذرا یہ خدمت میرے حوالے کر دے، آپ یہ تکلیف نہ اٹھائے، اس لیے کہ آپ وقت کی ولیہ ہیں، آپ اس فرزند کی ماں ہیں جو اپنے وقت کا نظام الدین اولیاء بننے والا ہے، جو سلطان المشائخ کے لقب سے نوازا جائے گا۔ آپ یہ خدمت خود نہ کریں، آپ کی خدمت بھی میں کروں گی، کفالت کے لیے میں بھی کافی ہوں، لیکن قربان تو جائیں۔ زلیخا فرماتی ہے اے خادمہ تو میرے گھر کے کام کے لیے ہے اور کفالت کی ذمہ داری وہ میرے سر کے اوپر ہے، میں ذمہ داری خود اٹھاؤں گی، اور پھر خوشی کے ساتھ اگر تم نے اٹھا لیا، تمہارا کام تو یہ ہے کہ تم اسے لے کر بازار میں بیچ کر آؤ گی، اسی سے گھر کا انتظام چلے گا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء کو جب مکتب میں بھیجنا ہوا تو اب بڑے مکتب کی طرف رجوع کیا، اور پھر بڑے مکتب کے اندر جب بھیجنے سے پہلے آپ کی والدہ نصیحت کرتی کہ بیٹا وہاں پر امیر کے بھی بیٹے آتے ہیں، رئیسوں کے بھی بیٹے آئیں گے، بادشاہوں کے بھی آئیں گے، اور بیٹا اپنے وقت کے کوتوال کے بھی بیٹے آئیں گے، اور وہ گھر سے بڑے خوشحال ہیں، لیکن بیٹا ان کے گھر سے جو بھی کھانا آئے ان کے ساتھ تمہیں کھانا نہیں ہے۔ ذرا غور تو کریں، کیا کہا؟ ان کے کھانے کو دیکھ کر تمہیں افسوس نہیں کرنا ہے، بلکہ جو میں گھر سے جو ٹفن دوں، جو کھانا تمہیں عطا کروں، بیٹا وہی تمہیں کھا لینا ہے، اور وہ بھی بچوں کے ساتھ نہیں کھانا، تمہیں ایک طرف الگ ہو کر کھا لینا ہے، تاکہ کسی کا کھانا دیکھ کر تمہارے دل میں دنیا کی لالچ نہ بس جائے۔ بیٹا جو سوکھی روٹی میں تمہیں عطا کروں، تاریخ و سیرت تو پڑھیں، نظام الدین اولیاء کو ہم نے کیا سمجھا ہے کہ کیسے مقام ملا۔ وہ خواجہ نظام الدین اولیاء بچپن سے والدہ کی گود سے ہی تربیت ایسی پا رہے تھے کہ دنیا کی لالچ کیسے بچ سکتی ہے۔ آج پوری دنیا ان کے قدموں پر جا کر اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں، اس لیے کہ جو اپنی دنیا کو ترک کرتا ہے اور خدا کا بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ ساری دنیا اس کے قدموں میں پھینکوا دیتا ہے۔ اس لیے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ ہم چاہیں مصطفیٰ کی رضا کو تو پھر رب بھی راضی ہو جائے گا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء جب جاتے مکتب میں ہر کوئی آتا، اور پھر جب پہلا دن تھا اور جب سیڑھی پر قدم رکھا، امیروں کے بیٹے ہیں، بادشاہوں کے بھی بیٹے ہیں، کوتوال کے بھی بیٹے ہیں، بڑے بڑے عہدوں پر فائز لوگوں کے بیٹے ہیں، لیکن کیا دیکھنا تھا؟ ہر کوئی نظام الدین اولیاء کا نورانی چہرہ دیکھ کر ہر کوئی پروانے کی طرح آپ کے ارد گرد پھیل چکا تھا۔ ماں نے تو یہ کہا تھا بیٹا کسی سے خاصی دوستی نہ کر لینا تاکہ دین کی تعلیم میں خلل پیدا ہو جائے، کھانے کو دیکھ کر لالچ پیدا نہ کرنا، لیکن کیا کرے پروانے شمع کی طرف پلٹ کر آ رہے تھے، اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ میرے امام فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ تو نور تھا کہ مکتب کی پہلی سیڑھی پر جب قدم رکھا، ہر ایک فرد چاہے وہ اپنے وقت کے بادشاہ کا بیٹا ہو، چاہے قاضی کا بیٹا ہو، ہر کوئی یہ تمنا نچھاور کر رہا تھا کہ نظام الدین مجھے اپنا دوست بنا لے۔ کیا کہہ رہا تھا؟ نظام الدین مجھے اپنا دوست بنا لے۔ لیکن قربان تو جائے نظام الدین نے ماں کی نصیحت کو سنا تھا، ماں کی تربیت آپ کے اندر تھی، اور جب لنچ کا وقت آیا نا تو آپ نے آخری بات سن لیں آپ، اس لیے کہ یہ اولیاء کی بات ہے، تاکہ بچپن سے جب سنے نا تو ہمیں پتہ چلے کہ یہ مقام کیسے ملے تھے۔ تو پہلا دن خواجہ نظام الدین اولیاء نے اتنے بڑے مجمع کے اندر صرف ایک بچے کو اپنی نگاہ کے اندر تارا بنایا، اور وہ بھی کوتوال کا بیٹا تھا۔ ایسے ہی تو نہیں بنایا ہوگا، یہ اپنے وقت کا بچپن سے ولی ہے۔ اور جب لنچ کا وقت آیا نا تو خواجہ نظام الدین اولیاء نے اسے نگاہوں سے اوجھل کر کے کسی کونے میں چلے گئے،
اور جب ڈبہ کھولا تو اس میں سوکھی روٹی تھی. کیا تھا؟ سوکھی روٹی. علم دین ایسے نہیں حاصل ہوتا ہے، کچھ قربانیاں پیش کرنی ہوتی ہے. کچھ کالج میں جا کر بیٹا سب کچھ سیکھے گا تو صحیح، لیکن ادب والدین نہیں سیکھے گا. ماں باپ کا ادب نہیں سیکھ سکتا وہاں پر. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر یہی سب پڑھایا جائے تو پھر ادب کیسے سیکھ سکتا ہے؟ کونے میں جا کر کھا لیا، یہ پہلا دن گزرا. کوتوال کے بیٹے نے پوچھا سید محمد کھانے کے وقت تم کہاں چلے گئے تھے؟ کھانا میرے گھر سے لذیذ آیا ہوا تھا، ہم ساتھ مل کر کھاتے. آپ نے یہ نہیں کہا کہ میری ماں نے منع کیا، بلکہ یہ کہا کہ میں تو بہت جلدی کھا کر فارغ ہو گیا ہوں. تو وہ کوتوال کا بیٹا کہتا ہے اتنا کم کھاتے ہو کہ اتنی جلدی فارغ ہو گئے؟ تو خواجہ نظام الدین اولیاء نے یہ نہیں کہا کہ سوکھی روٹی تھی اس لیے میں جلدی فارغ ہو گیا، بلکہ فرماتے ہیں کہ میری ماں نے اتنا لذت والا کھانا بنایا تھا کہ مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ وقت کتنا گیا، میں جلدی سے کھا کے فارغ ہو گیا. سوکھی روٹی کھائی تھی. اور پھر آپ کے ایام گزرتے گئے، جیسے جیسے تعلیم کا سلسلہ آگے بڑھتا گیا تو قربان تو جائے کہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 10 سال کی عمر میں حفظ قرآن مکمل کر لیا تھا. مکمل تو کر لیا، لیکن آگے سلسلے تعلیم کو بڑھانا تھا. بڑے بڑے مشائخ کے پاس گئے، اور جو مرید بنے تھے آپ، وہ کس کے بنے تھے اور کیسے بنے تھے؟ اور کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ پیر کبھی اپنے مرید سے کہیں کہ میرے لیے دعا کرو؟ بہت کم ایسے مرید ہے جسے کہا ہو. اس میں سے ایک خواجہ نظام الدین کے بھی پیر ہیں، نام ابھی ذکر نہ کروں گا. خواجہ نظام الدین اولیاء کی بھی پیر ہے کہ جنہوں نے خود کہا تھا نظام الدین میں نے رب کی بارگاہ میں کہا ہے کہ تمہاری ہر دعا قبول کر لی جائے، میرے لیے دعا کرو. خواجہ نظام الدین اولیاء کے پیر نے یہ کہا تھا. اور مرید بننے کا شوق آپ سے کب پیدا ہوا اور انہی سے کیوں؟ تو انشاءاللہ کریم اس وقت پھر ہم گفتگو کریں گے. اللہ کریم ہم سب کو سچی عقیدت عطا فرمائے، ہمارے عقائد کی اللہ حفاظت فرمائے. اس لیے کہ یہ دور پر فتن ہے، اور اس دور کے اندر ہر طرف سے حملے ہوتے ہیں. کبھی نبی پاک علیہ السلام کے نبوت پر کہ آپ کے بعد بھی معاذ اللہ کوئی نبی آ سکتا ہے، ایسے عقیدے رکھنے والے، تو ایسوں سے ہم اپنا ایمان بچائیں. کبھی کوئی ولیوں کے اوپر، تو ایسوں سے بھی ہم اپنا ایمان بچائیں. کچھ نہیں، زبان پر ایک ہی بات ہونی چاہیے جو ہمیں رب نے حکم دیا ہے کہ آخری پیغمبر جناب احمد مصطفیٰ کی ذات ہیں، بس خاتم النبیین کی وہ ہم امت کاملہ ہے. اب کوئی امت نہیں، اب کوئی نبی نہیں. یہ عقیدہ ہمارا مضبوط رکھنا ہے، اور بچپن ہی سے دودھ پینے کے زمانے ہی سے اپنے بیٹوں کی اور بیٹیوں کے کانوں کے اندر یہ رس گھول دیں کہ ہمارا نبی وہ آخری نبی ہے اور وہ تاجدار ختم نبوت ہیں. آپ کے بعد کوئی پیغمبر آنے والا نہیں ہے. اللہ کریم ہمارے ایمان کی سلامت عطا کرے. دوران گفتگو عمدن سہوا لفظا معنا کوئی غلط پیغام پہنچا ہو، حکم شرع کے خلاف بات ہوئی ہو، سب مل کر توبہ کر لیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علی الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.